لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى
عشق دیا اگانیوں لایا جاندیاں لگ جاون پھر نہیں بجھایا جاندیاں لگ جاون پھر نہیں بجھایا جاندیاں سونے دا میلاد منا کے رب آپ دسیا سونے دا میلاد رب آپ منایا ایویں تے نہیں محفلاں سجائیاں جاندیاں ایویں تے نہیں محفلاں سجائیاں جاندیاں تے عشق دے اصول دے عشق دے سکون دے اصول سارے وکھرے عشق دے سکون دے اصول سارے وکھرے ہوئے تھے کتاباں نہیں پڑھائیاں جاندیاں ایتھے تے کتاباں نہیں پڑھائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں لایا جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں لایا جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں لایا جاندیاں تے تن من پار کے حسین دسیا تن من پار کے حسین دسیا او ایویں تے نہیں یاریاں ایویں تے نہیں یاریاں نبھائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں لایا جاندیاں لگ جاون پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں سب تعریفاں اس اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے جڑا سارے جہان کا خالق بھی ہے تے مالک بھی ہے جدے قبضہ قدرت اندر ساڑے سارے دی جان ہے وہ ایسا رازق ہے ایسا مالک ہے کہ کائنات اندر ایک پتا بھی کوئی حکم تو بغیر حرکت نہیں کر سکتا وہ ایسا رازق ہے کہ پتھر کے اندر کیڑے بھی رزق کو جاندا ہے اس رب ذوالجلال رب کائنات خالق کائنات دی حمد و ثنا تو بعد درود شریف نبی اکرم چھڑ کے جو کے درود شریف نبی اکرم نور الجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم امام الانبیاء ختم الانبیاء سرور الانبیاء امام الاسمیاء والضحا کے چہرے والے مندر کی زلفوں والے آمین کے کنڈر والے یاسین کے سہرے والے اللہ کے گورے گورے ہاتھوں والے حضرت امام الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پہ قسمانہ کے اندر عدیتاً توفتاً حقیقتاً نظرانتاً درود و سلام پیش کرنے کے بعد اجدا جڑا میرا موضوع ہے جس موضوع کے اندر جس عنوان کے اندر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اللہ رسول تو بعد اس دنیا اندر جدا مقام ہے ہر مسلمان واسطے اللہ تعالیٰ کے رسول تو بعد سب تو زیادہ جدا مقام ہے وہ نے بندے تھے ماں باپ بولو کون نے ماں باپ بزرگ فرماندے نے کہ کائنات اندر تین پیار سچے ہیں کتنے پیار تین پیار ایک پیار وہ جڑا اللہ نو اپنی مخلوق نال پیار ہے
پیار وہ جڑا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو اپنی امت دے نال پیار ہے۔ تیسرا پیار وہ ہے جڑا ماں باپ نو اپنی اولاد دے نال پیار ہے۔ باقی سارے دنیا دے پیار جھوٹے نے، چند ایک مثالاں کڈ کے یہ تین پیار سچے نے، قیامت تک پوری کائنات اندر ایو جے پیار کرن والے اور ہو سکتے نہیں۔ تو میں جو گفتگو کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ ماں باپ نو اپنی اولاد نال کتنا کو پیار ہے تے اولاد دا کی حق بنتا ہے، کتنا کو حق بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ دے پیار کا صلہ دے گا۔ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے تے سب تو زیادہ حق کدا ہے؟ فرمایا تیرے تے سب تو زیادہ حق تیری ماں دا ہے۔ عرض کرتا ہے سنیا اس کو بعد؟ فرمایا اس کو بعد پھر تیری ماں دا ہے۔ عرض کرتا ہے سنیا پھر؟ فرمایا پھر تیری ماں دا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو بعد؟ فرمایا اس کو بعد تیرے تے تیرا سب تو زیادہ حق تیرے باپ کا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن اندر وبالوالدین احسانا اپنے والدین نال حسن سلوک کرو۔ اس دنیا اندر بہت سے لوگ نے جنہاں نال اسی چنگا سلوک کرنے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، انہاں وچوں جڑے سب تو زیادہ تیرے اچھے سلوک دے حقدار نے وہ تیرے ماں باپ ہیں۔ باقی سارے رشتے ناتے بہن بھرا رشتے دار یار سجن بیلی سب بات بچتے ہیں، پہلے تیرے تے سب تو زیادہ جڑے حق رکھتے ہیں اللہ رسول تو بعد وہ تیرے ماں دے باپ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر تے قدم رکھیا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی تے رکھیا قدم، پھر فرمایا آمین، تیسری تے رکھیا پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑا خلاف معمول ہے، کی مسئلہ ہے، حکمت کی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جب میں منبر کی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے جبریل امین آ گیا۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ جنہوں روزے کا مہینہ ملے اور روزے رکھ کے بھی جنت نہ حاصل کر سکے وہ دے بھی لعنت ہے، وہ دا بھی نک آگ آلود ہوئے تے میں کہا آمین۔ جس میں نے میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے جبریل امین بولے یا رسول اللہ جڑا جدے سامنے تہاڈا ذکر کیتا جائے تے تہاڈا نام سن کے تے تہاڈے تے درود نہ پڑھے او دا بھی نک آگ آلود ہوئے، میں کہا آمین۔ تے جس نے تیسری باری رکھیا تے جبریل بولے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او بندہ جنوں ماں یا باپ دی خدمت کا موقع ملیا ہوئے تو خدمت کر کے بھی جنت حاصل نہ کر سکیا ہوئے او دا بھی نک آگ آلود ہوئے، میں کہا آمین۔ تو ماں باپ کو ہستی نے جدا مقام میں نے بیان کیتا کسی مولوی تے مفتی تے ملا تے محدث تے مفکر تے منطقی تے فلسفی تے عالم تے دانشور تے پیر تے غور ولی تے غوث تے قطب تے ابدال تے قطب مدار تے قطب الارشاد تے غوث الاقطاب قطب الاقطاب تے غوث العالمین تے صحابی تے تابعین انہاں نے بیان کیتا۔ ماں باپ نے جنہاں دا مقام اللہ تے اللہ دے رسول نے بیان کیتا ہوا ہے۔
سامنے اف تک نہ کرو، انہاں دے سامنے اف تک نہ کرو۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ گانا کٹی نہیں، اف تک نہ کرو مطلب یہ کہ گل آکھن چپ کر کے من لو کہ جو آکھن اگر وہ غیر شرعی نہ ہوئے پاویں اودے وچ تینوں آر ہوندی ہوئے تیری بے عزتی بھی ہوندی ہوئے تے چپ کر کے من جا کہ او نے جنہاں اپنا پیٹ کاٹ کے اپنا پیٹ تے کمر جھکا کے تینوں پالیا ہوا ہے۔ دنیا تے کو ماں باپ دا جتنا بھی ادب کر لے حق ادا کر سکتا نہیں۔ تو عزیزان گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو بندے جا رہے سن پیو تے پتر، جس میں وہ جاتے سن پہ تھے، حضرت ابو ہریرہ نے اس بچے کو کہا ہے تیرا باپ ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور ہے میرا باپ ہے۔ فرمایا کدی اینوں ادا نام لے کے نہ بلائی، باپ دے ادب ماں دے ادب وچ یہ بھی شامل ہے کہ انہوں کدی نام لے کے نہیں بلانا۔ پھر فرمایا کہ کدی یہ اگے اگے نہ چلے، باپ دے ادب اندر یہ بھی شامل ہے جدو باپ دے بیٹا دونوں رستے چ چلتے ہون تے بیٹے نوں چاہیے باپ تو تھوڑا پیچھے ہو کے چلے، یہ بھی ادب اندر شامل ہے۔ پھر فرمایا اگر کسی مجلس اندر کسی محفل اندر جائیں ادوں تک بیٹھی نہ جدوں تک تیرا باپ نہ بیٹھ جائے۔ تو اتنا ادب جڑا وے بیان کیتا گیا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ دا ادب جڑا وے وہ ہر صورت لازمی ہے، ماں باپ کافر بھی ہوئے پھر بھی وہ ادب لازمی ہے۔ اور اگر کفر والے بلاندے تو حکم مننا لازم نہیں لیکن انہوں کا ادب لازمی ہے، ماں باپ کافر بھی ہوئے تو ادب لازمی ہے۔ تو ماں دے باپ کی کی شان کا بیان کرا کہ شاعر کہتے ہیں عظمتاں کی سنا
فرمایا ایک باری محبت نال ویکھو، ایک باری محبت نال ویکھو تے حج دا ثواب ملے گا مسلمان بھائیو۔ جدا ماں باپ کوئی نہ ہوے تے اونوں کچھ، جدی ماں کوئی نہ ہوے تے اونوں کچھ، جدا باپ کوئی نہ ہوے اودے تے کی بیتدی ہے مسلمان بھائیو۔ کدی انہاں دے اگے نہ بولیا جے، کدی انہاں دی بےادبی نہ کریا جے۔ جنہیں انہاں نوں ستایا ہے وہ کدی بھی سکھ نہیں پا سکدا، وہ کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکدا۔ جنہیں انہاں دی بےادبی کیتی ہے کامیاب ہوے جڑا ماں باپ دا جڑا بے ادب کرن والا ہوے گا، ماں باپ دا فرما بردار ہوے گا، سبحان اللہ، کامیاب ہوے گا۔ جڑا ماں دا بھی ادب کرے، جڑا باپ دا بھی ادب کرے، جڑا ماں دا گستاخ ہوے، جڑا باپ دا گستاخ ہوے، وہ کامیاب نہیں ہو سکدا۔ مسلمان بھائیو توجہ فرما دے جانا، اے ماں باپ دی کی شان بیان کرنا چاہنا وا، میں کی شان بیان کراں۔ میرے تے تیرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنہ دا مقام بتایا ہوئے، جنہ دی شان بتائی ہوئے، جنہ دی شان میرا رب قرآن اندر بیان کر دے ہوئے۔ قرآن اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ فرماتا ہے میں قسم ہے اس شہر دی جس شہر وچ سونیا تو آیا ہے، مینوں قسم ہے سونیا، مینوں باپ دی قسم ہے، مینوں باپ دی قسم ہے۔ بعد آیا کہ تو مراد آدم علیہ السلام نے، بعد آیا کہ تو مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بعد آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے، یہ سارے سننا والے، مگر میں دسنا چاہتا ہوں نہ محمد ورگا بیٹا کوئی ہو سکتا ہے، نہ حضرت عبداللہ ورگا کوئی باپ ہو سکتا ہے۔ یا اللہ تو باپ دی قسم کھا دیے، کیوں کھا دیے، کیڑے باپ دی قسم کھا دیے؟ فرمایا میں قیامت تک آنے والے ہر باپ دی قسم کھانا وا، سارے پیواں دی قسم کھانا وا۔ میں قسم کھا کے دسنا چاہنا وا، میں رب ہو کے باپ دا حیا پیا کرنا ہے تو پتر ہو کے پیو دا حیا کرنا۔ میں رب ہو کے تیرے باپ دا حیا پیا کرنا تو پتر ہو کے باپ دا حیا کرنا۔ مسلمان بھائیو انہاں دی شان تے انہوں پوچھو نا جدے چلے گئے، تے انہوں پوچھو جدے دنیا تے کوئی نہیں۔ تائیں دے میاں اللہ فرماتے ہیں ماں مرے تے سر ننگا ہوگا، سبحان اللہ، ماں مرے تے سر ننگا ہوگا، تے باپ مرے گھر میں
ماں باپ جنہیں ماں باپ کو ستایا ہے وہ پوری دنیا میں کتے چلا جائے انہوں کچھ نہیں لگ سکتا. کعبے چلا جائے کعبے پہ انہوں کچھ نہیں لگ. حضرت چشتیہ دے تاجدار حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ طواف کعبہ میں کرتے ہیں. ایک بندہ کعبے دے گلاب دے کول چمڑ کے روندا ہے پیا بلک کے روندا ہے پیا یا اللہ مینوں معاف کر دے یا اللہ مینوں معاف کر دے. حضرت خواجہ صاحب نے پوچھا کی گل کیوں رونا ہے پیا؟ لوگ تیرے شور کی وجہ تو ڈسٹرب ہوندے نے پے ایتھے آ گئے تے سب نوں معافی مل جاندی ہے. انہیں آخیا میرے تے جاندی ہے پر میں جدوں دا آیا مینوں لعنت دی آواز نہیں ہوندی. آپ نے فرمایا تو کر کے کی آیا ہے؟ کہہ لگا روزیاں کا مہینہ سی تے میں روزہ کوئی نہیں سی رکھیا. ماں میری نے روزہ رکھیا سی تے میں ماں کو روٹی منگی ماں مینوں روٹی دے. انہیں آخیا تو روزہ نہیں رکھیا میں تینوں روٹی بھی نہیں دینی. اس نے حیا والی ماں اج تے لوگوں کو حیا ہی نہیں رہی. رمضان کا مہینہ ہوئے ہوٹل بھی کھلے وہ ویلا سی کہ جدو جڑا وے احترام رمضان کیتا جاتا سی. رمضان کا احترام کیتا جاتا سی تاکہ مسلمان زوال کا شکار ہوئے. تاکہ اقبال کا وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی پاس مذہب نہ رہا دین سے الفت نہ رہی. آج دین دیو غیرت نہیں رہی. اس وجہ تو مسلمان ہر جگہ دے ظلم دی چٹی پہ پچھتے ہیں. آج بھی مسلمان خیرت شرابی پیدا کرن انہاں دا وقار بحال ہو سکتا ہے. تو کہنے لگا میں ماں نو آکھیا مینوں روٹی دے ماں نے نہیں دیتی. اصل دا ویلا ہویا ماں تندور دی روٹیاں پہ پکاوے افطاری واسطے تے میں اگے ہو کے روٹی پھڑن لگا تے ماں نے مینوں پیچھے کر دیتا. آندا میں ماں نو دھکا ماریا ماں تندور میں جڑی پئی. حضرت خواجہ صاحب نے گل سنی تے تھپڑ لگایا فرمایا تینوں شرم نہیں آئی؟ پھر کہنے لگا ہے تے زندہ پر پیر جل گئے لتاں زخمی نے. آپ نے ایک اور تھپڑ لگایا فرمایا پھر ایتھے کی لینا ہے؟ جا جا کے اپنی ماں کو راضی کر. جانا ہے پہ جا کے جڑا وے اپنے گھر اندر گیا وے جا کے دروازہ رات دا ٹائم دروازہ کھٹکھٹایا. ماں ادھر بولی کون ہے؟ کہنے لگا اماں میں تیرا پتر آیا ہاں اماں میں تیرا پتر آیا ہاں. ماں نے آخیا میں کیویں بوا کھولا مینوں تے تو زخمی کر گیا ہے پیر میرے زخمی نے میں کیویں کھولا. انہیں آخیا اماں مینوں معاف کر دے. ماں معاف نہیں کر دی. کہنے لگا اماں جے مینوں معاف نہ کیتا میں اپنا جڑا وے دروازے دے نال سر مار مار کے دروازے دے نال سر مار مار کے مر جاواں گا. ماں مینوں معاف کر دے مینوں معاف کر دے ماں مینوں معاف کر دے. جس ویلے میں دروازے نال سر ماریا ہن ماں دی ممتا سی ماں ممتا والی ماں سی. ماں ماں ہی ہوندی ہے. پتر پاویں برا ہوے ماں برا نہیں کہندی. ڈگدی ڈگاندی جڑی ہے باہر آئی ہے دروازہ کھولیا ہے کہندی پترا کیوں دکھ پیا دینا ہے؟ آندا ہے ماں مینوں معاف کر دے مینوں تے کعبے والا بھی معاف نہیں کردا پیا. ماں کو معافی ملی. پھر ارادہ کیتا میں ہن واپس جانا وا جا کے کعبہ کرنا وا. ہاتھ لے کے پیچھے آواز آئی ایتھے بیٹھا رہ تیرے پچھلے بھی قبول ہو گئے نے. تیری ماں دی خدمت کر اگوں بھی تینوں ثواب ملدا رہے گا. کعبے والے کو بھی ادو ہی کچھ ملے گا جدو ماں باپ راضی ہون گے. میرے نبی نے فرمایا باپ کی رضا رب دی رضا ہے. علماء فرماندے نے صبح اٹھو تو کدی دل کرے نہ یہ پتہ کرن دے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کہ نہیں. میرا رب میرے تے راضی ہے کہ نہیں. اپنے باپ کو ویکھ لے کہ تیرا باپ تیرے تے راضی تے سمجھی تیرا رب بھی تیرے تے راضی ہے. تو عزیزان گرامی حضرت بائی عزیز مستامی رحمت اللہ تعالی علیہ
ادھر ماں کو اجازت مانگی، اماں کو اجازت دے، میں رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے اپنے آپ کو معاف فرماؤ۔ ماں نے اجازت دے دی۔ حضرت باعزید بستامی جنگلہ میں جا کے ایک روایت کے مطابق 12 سال، ایک کے مطابق 20 سال جنگلہ میں جا کے رب دی ریاضت میں کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، مگر رب دی معرفت نہیں ملی۔ 12 سال بعد گھر واپس آئے، بال بکھرے، بھیڑا حال، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں مائی ہوئی ہے، دروازہ کھٹکھٹان کی آواز سن کے اندھی لگتا میرا پتر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، دروازہ کھولے آکھیا پترا تو گیا سا، رب دی معرفت ملی ہے کہ نہیں؟ حضرت باعزید بستامی فرماتے نفس کرتے ہیں اماں میں جڑا بے 12 سال خراسان دے جنگلہ میں رہا ہاں، پتے کھاندا رہا ہاں، جڑا میں رب دی معرفت واسطے ریاضت کرتا رہا، بھوکا کٹدا رہا، مگر مینوں اللہ دی معرفت نہیں ملی، مینوں رب دی معرفت نہیں ملی۔ حضرت باعزید بستامی فرماتے ہیں رات ہوئی، سردیاں دا ویلا سی، میری ماں نے آکھیا پترا مینوں پیاس لگی ہے، مینوں پانی پلا دے۔ حضرت باعزید بستامی فرماتے ہیں میں پانی لے کے میں پانی لینے واسطے گیا ہوا، جس نے پانی لے کے واپس آیا ہاں، دیکھا ماں سو گئی ہے، دل کیتا ماں نوں جگاواں، ماں نوں پیاس لگی ہوئی ہے، پھر دل کیتا نا ماں نوں نہیں جگانا، باعزید جے ماں نوں ساری زندگی سکھ نہیں دے سکیا تے اج ماں نوں جگا کے نیند خراب کر کے ماں نوں دکھ بھی نہ دے، ساری رات کھلوتے رہنے، ماں اٹھی ہے پترا، دیکھیا تے باعزید بستامی ہاتھ وچ پانی دا پیالہ لے کے کھڑے ہوئے نے، جس نے پانی دا پیالہ لے کے کھڑے ہوئے نے، آکھیا پترا تو سو جانا سی، عرض کیتی اماں میں سو دے جاندا، اور پھر میں کہ میری ماں نوں پیاس نہ لگ جاوے، جس نے پیاس لگے تے میں اٹھ نہ سکاں تے میں ساری رات جاگدا رہا۔ ماں نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے ہوئے نے، جس نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے، عرض کر دیے ابا انہیں اپنی ماں دا حق ادا کیتا ہے، انہیں اپنی ماں دے ادب کیتا ہے، مولا تو ایک جڑا وے اپنی معرفت ادا کر دے۔ حضرت باعزید بستامی فرماندے نے 12 سال جنگلہ وچ رہ کے مینوں رب دی او معرفت نہیں ملی جو ایک رات اندر ماں دی خدمت کر کے مل گئی ہے۔ 12 سال جنگلہ وچ رہ کے پتے کھا کے گزارا کر کے رب دی او معرفت نہیں ملی جو ماں دی ایک لمحے دی خدمت کر کے مل گئی ہے۔ شاعرہ میں پوچھو باعزید کون او ماں کنج جولی پر دے دی، وہ ایک کھڑی دی، وہ ایک گھڑی دی خدمت ماں دی، وہ ایک گھڑی دی خدمت ماں کر دے دی۔ ماں باپ دی ایک گھڑی دی خدمت جیڑی ہے نا وہ غوث تے کتب کر دیتی ہے۔ ماں باپ اگر کوئی گل آکھن انہاں دی گل نہ موڑیا کرو، یہ نہ سمجھا کرو کہ میری بے عزتی ہوے گی، میری جڑی آر نہ محسوس کریا کرو، بلکہ کرونا حنفیہ دے دلاں دی دھڑکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ وقت دا امام، ماں کہنے لگی پترا میں فلاں عالم کو جانا ہے، میں مسئلہ پوچھنے جانا ہے تو مینوں لے چل۔ یہ نہیں آخیا ماں جی لوگ میرے کو مسئلہ پوچھنے آتے ہیں تسی بھی میرے کو پوچھ لو میں دس دینا، نہیں، سواری تیار کی ماں نوں لے کے جا کے اس عالم صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا، عالم صاحب باہر آئے، عرض کی حضرت صاحب میری ماں کا مسئلہ پوچھنا چاہتی، وہ عالم صاحب بھی شرمندہ ہو گئے، مسئلہ جس نے ماں نے پوچھا تے حضرت امام اعظم کو سٹینڈ تے کر کے کہتے ہیں حضور میرے مسئلے کا جواب نہیں آتا، ذرا میرے مسئلے کا جواب دس دے۔ ہائے ہائے، انہاں مسئلے کا جواب یہ نہیں آخیا ماں میں دس دینا، نہیں، اس عالم کو جا کے مسئلے کا جواب دسیا کہ تو میری ماں نوں دس دے۔ اے ماں کا ادب، ماں کا ادب کر کے نہ بزرگاں دسیا ہے، پھر جنہاں ماں کا ادب کیتا ہے نا دنیا اج بھی انہاں نوں چھڈ دی، دنیا اج بھی انہاں دے نعرے مار رہی ہے، جنہوں جو لبا ماں باپ کی خدمت کر کے لبیا ہے۔ اج تک دنیا اندر کوئی مثال نہیں کہ جنہیں ماں باپ کا گستاخ تے بے ادب ہوئے، جنہیں
جنہیں ماں باپ کو ستایا ہوئے تو کامیاب ہو گیا ہے بھی تیری موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہوئے یا اللہ میرا ساتھی دے مطابق کون ہے؟ فرمایا فلاں کساب، ایک کساب علاقے کا ملے دا چھوٹے جو ملے دا کسائی ہوئے تو جنت اندر اللہ دے کریم کا ساتھی ہوئے کیوں؟ ماں دی دعائے، ماں دی دعائے آئے دے من عظمتاں کی سناوا ماں دیا عظمتاں کی سناوا ماں دیا عظمتاں کی سناوا ماں دیا پھر کے بابا سے بلند پڑھو اپنے ماں باپ نہ پیار کرنے والے ہو سارے ذرا بابا سے بلند پڑھو عظمتاں کی سناوا عظمتاں کی سناوا مسلمان بھائیو تیرے دل میں لاقا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں دی قبر تے گئے نے ماں دی قبر تے گئے نے صحابہ نال نے حضور روندے نے پے ماں دی قبر وچ جا کے جس نے ماں دی قبر تے جا کے ماں دے مزار تے جا کے ماں دی زیارت کر کے روندے نے پے جس نے روندے نے پے مسلمان بھائیو جس نے واپس آئے تو حضور مسکراتے نے پے حضرت اما عائشہ ام المؤمنین عائشہ تو صدیقہ پوچھ دیا نے عرض کر دیا نے یا رسول اللہ جس نے گئے سو تے روندے سو پے جدو آئے ہو تے ہس دے ہو پے فرمایا جس نے میں ماں دی قبر تے گیا ماں دی جدائی وچ رونا وا پھر رب نے میری دعا دی قبولیت دے اوتے میری ماں نو زندہ کیتا ہے میں اپنی ماں نو اپنا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے تا خوش ہونا وا پیا تے عظمتاں کی سناوا ماں دیا عظمتاں کی سناوا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ وچ بیٹھے ہوئے نے صحابہ وچ بیٹھے ہوئے نے ایک بڈری جی مائی ہاتھ وچ سوٹی دی ٹیک لا کے چل دی ہے پئی بڈری مائی کپڑے جڑے نے گسیدہ کپڑے پرانے کپڑے ایڑا یال بال بکھرے ہوئے نے مائی آئی ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی میرے نبی نے ویکھیا وے میرے نبی نے جڑا وے اپنی چادر کالی کملی بچھا لئی ہے چادر بچھا لئی ہے اور رحمتاں والی چادر بچھا لئی ہے چادر بچھا کے اس مائی نو چادر تے بٹھایا حضور بھی نال بیٹھ گئے نے مائی حضور نال گلاں بھی کر دیے حضور اس مائی نال گلاں پہ کر دے نے جس نے دوویں ماں پتر گلاں پہ کر دے نے صحابہ منظر ویندے نے پے اے پیار والا اے لمحہ ویندے نے پے جس نے مائی نے گلاں کیتیاں مائی جان لگی حضور نے مائی نو جڑا وے الوداع کیتا حضور واپس آئے نے صحابہ نے عرض کیتی سونیا اے کون سی جدا اینا ادب جنا ایدا جدا اینا احترام جدی اینی شان کہ مدینے والا وہ دعا دے چہرے والا اللہ کا محبوب جڑا وے جدے واسطے چادراں پہ نشان لاوے اے کون ہے فرمایا لوگو سن لو اے میری ماں میری دائی حلیمہ سعدیہ ہے اے میری ماں میں اے جن مینوں دودھ پلایا وے اے میری او ماں میں لوگو جڑا دائی دائے ادب کرے اپنی ماں نال کتنا پیار کرتا ہے کیوں نے کہا عظمتاں کی سناوا ماں دیا عظمتاں کی سناوا ماں دیا عظمتاں کی سناوا میرے نبی نے جڑا وے دعا فرمائی میرے نبی نے فرمایا مینوں یمن وچوں خوشبو آندی ہے یمن وچوں خوشبو آندی ہے عرض کیتی سونیا کیوں خوشبو آندی ہے اوتھے کون ہے فرمایا اوتھے میرا اویس رہندا ہے حضرت اویس کرنی کبھی بھی حضور کی زیارت نہیں کیتی کیونکہ ماں بیمار بوڑھی ماں ہے ماں دی ادب ماں دی جڑا وے خدمت اندر خلل آ سکدا ہے ایک دن ماں دی اجازت لے کے حضور دی بارگاہ وچ آئے آ کے زیارت
حضور نے فرمایا جس ویلے ماں باپ دنیا میں چلے جاون پہلا حق اولاد تے اے وے انہاں دا کفن دفن دا انتظام کرے، تجہیز و تکفین دا، غسل دا، کفن دفن دا اہتمام کرے اچھے طریقے نال۔ دوسرا حق اے وے اگر انہاں دے اوتے قرضہ ہے تو اس قرضے نو ادا کرے، یہ اولاد تے حق ہے۔ تیسرا حق اے وے کہ اگر انہوں نے کوئی وعدہ کیتا ہے تو اس وعدے کو پورا کرے۔ مثلا انہوں نے وعدہ کیتا کہ فلاں دی میں اتنی مدد کران گے، یا مسجد میں اتنے پیسے، یا مدرسے میں اتنے پیسے، یا فلاں غریب کی اتنی سی مدد، وہ وعدہ کیتا ہے لیکن زندگی وفا نہیں کی تھی، تو اولاد تے حق ہے کہ انہوں دا وعدہ پورا کرے۔ چوتھا حق ہے کہ جڑے ماں باپ کے رشتہ دار نے انہوں نے ان کی عدم کرے جو انہوں نے ماں پیو کرتے ہیں۔ باپ دے بھرا بہنا، ماں دیا بہنا دے بھرا انہوں نے اوے عدم کرے جو انہوں نے ماں پیو کرتے ہیں۔ آج ماں باپ دنیا کو چل جائے لوگ رشتہ کی اہمیت بھول جاتے ہیں۔ انہوں نے جی ماں سی باپ سی ٹھیک ہے، چاچا ہے ساڈا ٹھیک ہے، ساڈا تایا ہے ٹھیک ہے، ساڈا ماما ہے ٹھیک ہے، ہوئے گا نہیں۔ میرے نبی دا فرمان سن، فرمایا جی میں ماں باپ جدا ادب کردے سن تم ہی کر، تو انہاں دے ہوندیاں نہیں انہاں تو بعد پنجواں حق فرمایا جنہاں نوں تیرے ماں باپ اپنا محبوب تے دوست رکھدے سن تو انہاں نوں اپنا محبوب تے دوست رکھ۔ باپ تے دوست، ماں دیاں سہیلیاں انہاں نوں ان دی برتاؤ کر جویں تیرے ماں تے باپ کردے ہوئے سن۔ تو اے جڑا بھی ماں باپ دا حق ہے دنیا تے رہندیاں بھی ہے، بندہ ساری زندگی بھی ماں باپ کی ادب تے جڑا بھی انہاں دی فرما برداری خدمت کردا رہے، حق ادا نہیں کر سکتا۔ ماں باپ دا اتنا مقام ہے، اللہ کریم سارے ماں باپ دا ادب کرنے والا، فرما بردار تے خدمت گزار بنائے۔